آپ سب تک آواز پہنچ رہی ہے نا جی؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے نا جی؟ تو پھر سب ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ محمد محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد۔ الصلاة والسلام واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو اب آپ تھوڑا سا پیچھے تشریف فرمائیں، اگر آپ مہربانی کریں تو دو چار بندے ادھر آ جائیں۔ یہ جو آپ سائڈ پہ بیٹھے ہیں آپ ادھر تشریف لائیں میرے سامنے، بڑا اچھا ہو جائے گا، ایک ذرا مجلس کا ماحول مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، چونکہ یہ ذکر قبولیت کی دعا کا محتاج اس لیے نہیں کہ کائنات میں وہ عبادت ہے ذکر سخی حسین بادشاہ کہ جو قبول پہلے ہوتا ہے اور ادا بعد میں ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس عزت والے ذکر کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کی عزت، رزق، جان، مال اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس شہنشاہ کا ظہور جلد فرمائے، وہ جو اس دور کے محمد ہیں، جو اس دور کے علی ہیں، جو اس دور کے حسن حسین ہیں، وہ جو 11 ائمہ کے فضائل کو اپنی ایک ذات میں سمیٹے ہوئے ہیں، جو شریک القرآن ہیں، جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، وہ جو ترتیب محمدیت میں 14ویں محمد ہیں، جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہیں، اور کوئی مانے نہ مانے وہ 15ویں ابو طالب بھی ہیں۔ دعا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دنیا کو بتائیں کہ عزاداری حسین کا حقیقی مقام کیا ہے۔ ایک مل کے با آواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ فضائل بھی پڑھنے کا حکم ہے تو میں نے آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے سورہ احقاف سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگر آپ نے آیت کو سمجھ لیا تو اس بات کی گارنٹی میری کہ اگلے 20 محرم تک آپ کو یہ فضائل یاد رہے گا۔ اگر آپ آیت کو نہ سمجھ سکیں تو میں پھر بھی دہرا دوں گا، لیکن کوشش کریں میں ایک دفعہ پڑھوں اور آیت آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احقاف ہے۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ کہ قوم جنات میں سے کچھ لوگ نبی اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے یستمعون القرآن، قرآن کو سنا۔ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ انہیں قرآن سن کر مصطفیٰ سے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور جا کر اپنی قوم کو اسی قرآن کی تبلیغ کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، باقی بھی یقیناً سمجھ گئے، کوشش کرنا میرے ساتھ بولنا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ قوم جنات میں سے ایک گروہ نبی اکرم سے قرآن سن کر بڑا متاثر ہوا، چونکہ جس کا دل موم ہونا ہوتا ہے اس سے محمد سے قرآن سن کے بھی ہو جاتا ہے۔
جس کا دل موم نہیں ہونا پورا زمانہ قرآن پڑھتا رہے اس کی صحت پر اثر پڑ کوئی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ سے قرآن سن کر یہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی بتایا کہ یاد رکھو وہ محمد جو مکے میں آیا ہے، جو مدینے میں ہجرت کر رہا ہے، وہ بڑا زبردست قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اور ہم اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن بنگالی کا یہ اتنا سمجھدار اور غیور مجمع میں اگلی آیت پڑھوں گا، تم دونوں آیتوں کا ربط خود ہی ملا لو گے۔ سورہ جن کی پہلی آیت میں ایک لفظ اللہ نے بدل دیا اور فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ اللہ نے مصطفیٰ سے کہا اے محمد یاد رکھیے کہ قوم جنات نے آپ سے جو قرآن سنا، قرآناً عجبا، وہ ایک عجیب قرآن ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ زندہ باد بھائی علی کے شیعہ، ذرا تھوڑی دیر میرے ساتھ طبیعت ملانا، تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے محمد سے قرآن سنا، قرآن سن کر پسند آیا۔ دوسری آیت میں کہا قرآناً عجباً یہدی الی الرشد، ایسا قرآن سنا، صرف سنا نہیں بلکہ دیکھا، ایسا قرآن دیکھا جو سننا بھی دیتا ہے، جو دکھائی بھی دیتا ہے، جو ہدایت کرتا ہے الی الرشد، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ نے کہا ایک قرآن وہ تھا جو صرف محمد سے سنا، ایک قرآن وہ تھا جو جنات نے دیکھا، اور جب دیکھا تو کہنے لگے قرآناً عجبا، پہلے جو قرآن سنا تھا وہ صرف لفظوں والا تھا، اب جو قرآن سنا ہے وہ سامنے نظر بھی آتا ہے۔ بھائی یاد رکھنا، بندے نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کون سا قرآن ہے جو جنوں نے سنا؟ کہا جس کی تلاوت تم کرتے ہو۔ تو کہا یہ جو قرآن جنوں نے دیکھا تھا اور دیکھ کے کہہ رہے تھے ہم نے ایک عجیب قرآن دیکھ لیا، وہ کون سا قرآن تھا؟ فضائل کا پہلا فکرہ ہے، لو نہ لو تمہاری اپنی مرضی۔ امام فرماتے ہیں جو قرآن جنوں کو عجیب لگ رہا تھا وہ خیبر میں مسلمانوں کو مظہر العجائب لگ رہا تھا۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ سب علی تو توجہ ہو گئی آپ کی، بس دونوں آیتوں کو آپ نے ملا لیا۔ میں بلا فصل فضائل شروع کروں۔ وہ جو جنوں کو قرآن عجیب لگتا ہے نا، وہ بولتا بھی ہے، وہ ہدایت بھی کرتا ہے۔ کبھی کتاب نے بھی بول کے ہدایت کی نہیں، وہ قرآن جو گھر کی امام بارگاہ کی مسجد کی الماری میں رکھا ہے وہ قرآن صامت ہے، غازی کا بابا قرآن ناطق ہے، وہ بول کر ہدایت کرتا ہے۔ قرآن الماری والا تجھے تب تک سمجھ آ سکتا ہی نہیں جب تک غازی کا بابا جو بولنے والا قرآن ہے وہ نہ سمجھائے، چونکہ دونوں قرآن ہیں لیکن ایک چپ کیا ہوا قرآن ہے، ایک بولنے والا قرآن ہے، کیونکہ اس قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی صراط مستقیم ہے، اس قرآن میں سورہ بقرہ ہے، علی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، اس قرآن میں والتین والزیتون ہے، علی کے بچے حسن و حسین ہیں، وہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن ہادی ہے، علی ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، علی مہدی ہے، قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا۔ آپ جی ہیں، آپ صدا سلامت رہیں، آپ زندہ باد رہیں۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے سننے اور سمجھنے کی کیا بات ہے؟ تو اگلا جملہ تمہارا حق بن گیا ہے۔ وہ قرآن جو جنوں کو عجیب لگتا وہ بولتا بھی ہے، وہ ہدایت بھی کرتا ہے۔ لو میں 25ویں سپارے سے ایک اور آیت پڑھوں۔ اللہ اس بولنے والے قرآن کی تعریف کر کے کہتا ہے ہاؤزا کتابنا ینطق علیکم بالحق، وہ ایسی کتاب ہے جب بولتی ہے حق بولتی ہے۔ آہا زندہ باد
جب بولتا ہے حق بولتا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے جو جب بولتا ہے حق بولتا ہے؟ نبی کی آواز آئے گی خبردار حدیث نہیں سنی؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. بھائی جنہوں نے ایک دفعہ محمد سے الماری والا قرآن سنا، ایک دفعہ وہ قرآن دیکھا جو سامنے کھڑا ہو کر بولتا ہے، اور جن کہنے لگے یہدی الی الرشد وآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ایسا قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے. اور جب سے ہم نے یہ ہدایت کرنے والا قرآن دیکھ لیا ہے، اب نہ تو ہم شرک کریں گے، کیونکہ وہ توحید کا مبلغ ہے، وہی تو توحید سکھاتا ہے. یاد رکھنا ہم نے توحید پرائمری پاس مولوی سے نہیں بلکہ باب مدینۃ العلم سے لی ہے. جمعرات کی رات کو صدقے کی روٹیاں مانگ کر جمعے کے خطبوں میں علی کو بھونکنے والا مولوی تمہیں نہیں سمجھا سکتا کہ اللہ کون ہے. اللہ نے دو مخلوقات بنائی ہیں، ایک انسان اور ایک جن، جن کو اختیار دیا ہے اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. بھائی عبادت تو سارے کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں، وہابی بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں. محمد نے کہا نماز پڑھو، سب نے پڑھی ہے. مصطفیٰ نے کہا روزہ رکھو، سب نے رکھا ہے. مصطفیٰ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی ہے. مصطفیٰ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا ہے. جو جو عبادت محمد نے کہی وہ سارے مسلمان کرتے ہیں، تو پھر وہ عبادت بھی کرو نا جس کے لیے محمد کہہ رہا تھا انظر علی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ. آپ جی آپ صدا سلام. اب اگر دیکھو بات یہ نہیں میں واہ واہ کروانا چاہوں تو تمہیں 1 منٹ سانس نہ لینے دوں مولا کے کرم سے. میں چاہتا ہوں کوئی ایسا جملہ دوں جو تمہیں کم از کم اگلے 20 محرم تک یاد ہے. بات جن کی چلیے تو میں ایک فکرہ پڑھ دوں تمہارے ضیافت تباہ کے لیے تاکہ تمہاری طبیعت میرے ساتھ مل جائے. کبھی ایک فکرہ سنیں جی، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا جنوں پر بڑا اختیار ہوتا ہے. وہ چاہے تو جن حاضر ہو جاتے ہیں، وہ چاہے تو جن ان کے کام کرتے ہیں. کوئی خالی اللہ والا ہو اس کا جنوں پر اتنا اختیار ہے تو جو خود وجہ اللہ ہے. زندہ باد بھائی. پچھلے بندے جو اس کونے میں سو رہے ہیں ان سے میری ابھی گفتگو نہیں، وہ کتنا صاحب اختیار ہوگا جنات پر. کوئی کھڑا ہو کوئی بیٹھے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، بیٹا آپ بیٹھ جائیں. بھئی یاد رکھو وہ جو خود وجہ اللہ ہو، جو ید اللہ ہو، جو عین اللہ ہو، اس کا جنات پر کتنا اختیار ہوگا. ایک ہی روایت پڑھتا ہوں، یاد رکھنا موضوع وہ ہے شاید میرے بزرگوں نے بھی نہ سنا ہو. امیر ممکنات کے بیٹے امام صادق نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رستہ بھول جائے تو ویرانے میں اگر رستہ گم ہونے کے بعد تمہیں پتہ نہ چلے کہاں جانا ہے تو مغرب کی طرف رخ کر کے کہنا یا صالح اغثنی، اے صالح میری مدد کر. بندے نے پوچھا مولا یہ صالح کون ہے؟ کہا یہ قوم جنات میں ہمارا ایک شیعہ ہے. اگر تم میں سے کوئی رستہ بھول جائے تم اس کو آواز دینا ہمارے نام کا واسطہ دے کر، وہ تمہیں سیدھا رستہ دکھائے گا. یاد رکھو جس کا ایک شیعہ جن تمہیں سیدھا رستہ دکھا سکتا ہے وہ علی خود کیسی صراط مستقیم ہے. آپ جی ہیں بھائی، آپ سدا سلامت رہے، آپ زندہ باد رہے. مل کے بولو حیدری. اچھا یہ میرے 2-3 دوست ہیں، ان سے میری بڑی دست بستہ گزارش ہے اگلے 10 منٹ ضائع نہ کرنا ادھر ادھر دیکھ کر، چونکہ جملے بڑی قیمتی دینے لگے. وہ علی جس بادشاہ کا اتنا اختیار ہے، اب جنات کی بڑی قسمیں 13 قسمیں ہیں جنات کی، وہ جہاں جہاں رہتے ہیں کیا کیا کھاتے ہیں، اگر میں اس میں جاؤں گا تو تمہیں ساتھ یہیں بچ جائیں گے. بس 10 منٹ کی زحمت تمہیں فضائل کی اور دینی. جنات پر قبضہ ہے علی اور علی کے بیٹوں کا.
انسانوں پر قبضہ ہے علی اور علی کے بیٹوں. اب اگر آپ کو یہ جملے سمجھ آ جائیں تو میں قرآن کی ایک آیت پھر پڑھوں. سورہ رحمان ہے اور اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس، تم زمین و آسمان کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے. الا بسلطان، جا سکتے ہو اگر تمہارا سلطان چاہے. اب جسے سمجھ آئیے صرف وہ بندہ میری طرف دیکھے، دوسرے بندے 2 منٹ کے بعد چاہے دیکھے، ان کی اپنی مرضی. اللہ نے فرمایا اے گروہ جن و انس، یاد رکھنا 2 مخلوقات ہیں جن سے اللہ نے حساب لینا ہے، ایک انسان ایک جن. چونکہ ان کو اپنے اچھے برے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، باقی یہ جانور بے جان چیزیں اور دوسری چیزیں ان سے کبھی اللہ نے حساب نہیں لینا. حساب ہونا ہے جنوں اور انسانوں کا. اللہ نے کہا اے گروہ جنوں انس، تم زمین و آسمان کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے. ہاں ایک طریقہ ہے جانے کا اگر تمہارا سلطان چاہے. اب میں نے قرآن میں سے وہ سلطان ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی تو مجھے بتائے وہ سلطان کون سا ہے، لیکن مفسر کی زبان چپ ہے. میں نے حدیث سے پوچھا، حدیث نے کہا مجھے علی کا دشمن بھی لکھتا رہا ہے، مجھے علی کا دوست بھی لکھتا رہا ہے. میں نے تاریخ سے پوچھا وہ کون ہے جنوں کا اور انسانوں کا سلطان جس کی مرضی کے بغیر کوئی زمین و آسمانوں سے باہر حرکت نہیں کر سکتا. آواز آئی جب تک وہ سلطان خود اپنا اختیار نہ بتا دے کوئی بھی اس سلطان کو جان نہیں سکتا. یہ کتاب کا نام ہے نہج الاسرار. 42واں صفحہ کھولنا. میرے بادشاہ علی مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور بسم اللہ کے فضائل پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھ لیا تھا بسم اللہ کیا ہے؟ امیر ممکنات نے فرمایا یاد رکھو انا نقطہ تحت الباب، وہ جو بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہے وہ میں ہوں. امیر ممکنات سے بندے نے پوچھا کیسے؟ کہا یاد رکھو جو کچھ اللہ نے 18,000 عالمین میں بنایا ہے وہ اس کائنات میں رکھا ہے. جو کچھ اس کائنات میں اللہ نے رکھا ہے اسے چاروں الہامی کتابوں توریت، زبور، انجیل اور قرآن میں رکھا. جو کچھ ان چاروں کتابوں میں رکھا اللہ نے جمع کر کے اسے قرآن میں رکھا. جو قرآن میں رکھا اسے سورہ یاسین میں رکھا. جو یاسین میں رکھا اسے یاسین کی سین میں رکھا. جو یاسین کی سین میں تھا وہ یاسین کی یہ میں آیا. جو یاسین کی یہ میں تھا وہ سورہ الحمد میں آ گیا. جو الحمد میں تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھا. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھا وہ الرحیم کی میم میں تھا. جو الرحیم کی میم میں تھا وہ الرحیم کی یہ میں تھا. جو الرحیم کی یہ میں تھا وہ الرحیم کی ہے میں تھا. جو الرحیم کی ہے میں تھا وہ الرحمن کے میم میں تھا. جو الرحمن کے میم میں تھا وہ بسم اللہ کے بے میں تھا. اور اس بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب. آپ جی ہیں، آپ سدا سلامت رہیں. میں نے آیت کی تشریح مکمل نہیں کیا، آپ بول پڑے، آپ کی بڑی مہربانی. وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہوں. بندے نے پوچھا یا علی پھر تو آپ جانتے ہیں وہ زمین و آسمان کا سلطان کون ہے جس کی مرضی کے بغیر جن اور انسان حرکت نہیں کر سکتے؟ میرے مولا علی نے اپنے خطبے کو جاری کیا اور فرمایا یاد رکھو انا اولو انا آخرو انا ظاہرو انا باطن انا لوح انا قلم انا العرش وانا الکرسی انا الاقطار السماوات السبع وانا الاقطار الارضین السبع. علی فرماتے یاد رکھو لوح بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں، عرش بھی میں ہوں، کرسی بھی میں ہوں، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، اور زمین و آسمان کی 7 قطاریں میں علی ابن ابی طالب. آپ جی ہیں، آپ سدا سلامت ہیں، آپ زندہ باد ہیں. مل کے بولو سارے حیدری. زمین و آسمانوں کی وہ 7 قطاریں میں ابو طالب کا بیٹا علی. جن اور انسان اس شہنشاہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے. اچھا 4 5 6 چہرے ایسے ہیں جن پر 100 واٹ کا بلب اور باقی ابھی 60 تک ہیں.
کوشش کرنا اگلے جملے کو 100 پہ بنانا. کیوں؟ کیونکہ جملہ میں اتنی دھیمی آواز میں اتنا بڑا پڑھنے لگا ہوں. میں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں میں نہیں بولوں گا، میرے حصے کا تم بولو. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے، جملہ آنے لگے، اور کئی جملے میری زندگی خطابت میں ایسے جن کے لیے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں واہ کیا جملہ ہے. یہ جملہ انہی میں سے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اکثر دیکھتے، توجہ ہو گئی میں جملہ کہوں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اکثر دیکھتے علی مدینے کی ان گلیوں میں سے گزر جاتے تھے جو آگے سے بند ہوتی تھی. زندہ باد. آپ کے کیا کہنے بھائی، آپ سدا سلامت رہیں. آپ سدا سلامت. اور عبداللہ ابن عباس محمد کا عام صحابی نہیں، یہ رسول کا وہ صحابی ہے جسے یزید کے باپ نے مدینے میں آ کر کہا تھا میں نے دمشق میں علی کے فضائل پر پابندی لگوا دی. عبداللہ مسکرا کے کہتے ہیں کیا تو نے قرآن پہ پابندی لگوا دی؟ زندہ باد بھائی، جو سمجھ گئے وہ سے میرا سلام ہے. کہ جب تک قرآن ہے علی کا ذکر مٹ نہیں سکتا. انہوں نے کہا ہم نے دیکھا مولا علی مدینے کی ان گلیوں سے گزر جاتے تھے جو آگے سے بند ہوتی تھی. کا ایک دن صبح فجر کے بعد علی ایسے ہی ایک گلی میں گئے، گلی آگے سے بند تھی، گلی میں ابو طالب کا بیٹا گیا، گلی بند تھی لیکن ہمیں نظر نہیں آیا. کا 3 دن گزر گئے. تیسرے دن مغرب کے وقت ساری مسجد میں سناٹا تھا. کچھ منافق خوش تھے. اب گیا، جان چھوٹ گئی علی سے. کہ ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مصطفیٰ مسکرائے. کہ نبی کا مسکرانا تھا کہ ہم سب نے مڑ کر مسجد کے دروازے کو دیکھا. مسجد سے اس کا قدم اندر آیا جس کا قدم پردہ معراج کے اندر تھا. آپ جیئے بھائی، آپ صدا سلامت رہیں. کہ ہم نے سامنے سے دیکھا مولا علی آ رہے. کہ جو ہی علی آئے تو کیا دیکھا کہ زرہ پر خون کے نہیں بلکہ سیاہ چنگاریوں کے نشان ہیں. توجہ ہو تو میں اگلا جملہ پڑھوں. سیاہ چنگاریوں کے نشان. علی کی ذوالفقار سے سیاہ رنگ کا لہو بہ رہا ہے. یہاں مولا علی آئے، رسول اپنی مسند سے اٹھے. رسول نے اٹھ کر علی تک جا کر خود اپنے آپ کو اپنے سینے سے لگایا. زندہ باد بھائی، کیا کہنے تمہارا فکر سننے. رسول اللہ نے مولا علی کو جو ہی سینے سے لگایا نا تو ایک دفعہ سارے پریشان ہو گئے. یا علی آپ کہاں گئے تھے؟ رسول نے فرمایا علی ابھی لڑائی کر کے آ رہا ہے، اس سے نہ پوچھو، جواب میں دیتا ہوں. کہا یا رسول اللہ علی کہاں گئے تھے؟ کہا میں نے 70,000 جنوں کو علی کی قیادت میں لڑنے کے لیے بھیجا تھا، ان جنوں سے جو باغی ہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ جنوں نے جنوں سے لڑائی کی. رسول نے فرمایا نہیں، لڑا اکیلا میرا علی. آہا زندہ باد، مل کے حیدری. کہ لڑا اکیلا میرا علی. چلو تمہاری طبیعت ہے تو میں تمہیں ایک جملہ اور سنا دیتا. یہ چونکہ بات آیت جنات سے شروع ہوئی، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں جملے کیسے کیسے آگے لگتے جائیں گے. جس طرح تم وصول کرو گے میں اسی طرح تمہیں سنا دیتا. علی مولا جنگ نخیلہ جیت کر واپس آ رہے تھے. دیکھو خیبر، خندق، صفین، احد، بدر تم نے کئی مرتبہ سنی. تمہیں 2 جملے اس جنگ کے سناؤں جو تمہیں آج تک کسی نے نہ سنائی. غزوہ نخیلہ لڑ کے میرے مولا علی واپس آ رہے. ایک جگہ پر امیر کائنات کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا. ہاتھ جوڑ کے لشکریوں نے کہا تو نور ہے، تھکتا نہیں، ہم بشر ہیں، تھک گئے ہیں، اجازت ہو تو تھوڑا آرام کر لیں. کا پڑاؤ ڈالو. جہاں پڑاؤ ڈالا نا امیر کائنات کے لشکر نے، اس جگہ کا نام ہے قصر الذہب. قصر کہتے محل کو. یہ چھوٹے بچوں کو بھی خصوصی طور پہ یاد رہے گا اگلے 20 محرم پر. ذہب کہتے ہیں سونے کو. وہاں ایک سونے کا محل. ابھی مولا امیر کائنات خیمہ زن ہو کر اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ کچھ لوگوں کا گروہ آیا. ان کے سردار کا نام عبداللہ ہے. آ کے کہتا ہے اے وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو سامنے قصر الذہب ہے نا، سونے کا محل، یہاں ہماری حکومت تھی،
لیکن کچھ سالوں سے ایک اژدہا آ گیا ہے جو جنوں کا سردار ہے. 50,000 جن اس کے ساتھ اسی قصر الذہب میں رہتے ہیں. وہ ہماری عورتوں کو بھی تنگ کرتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, اور ہمیں کاروبار نہیں کرنے دیتے. ہو سکے تو ان سے ہمارے محل کا قبضہ تو چھڑوا. زندہ باد. علی نے فرمایا کوئی مشکل ہی نہیں, جو اللہ کے گھر کا قبضہ بتوں سے چھڑوا دے. ایک منٹ بھائی, اگلے جملے میں تمہیں کھڑا ہو کے سناؤں گا, چونکہ میں پیچھے دیکھوں گی ان بندوں کو, جملوں کو ہضم کرنے کا حوصلہ کن بندوں میں. توجہ میری طرف رکھنا. امیر کائنات نے فرمایا مسئلہ کوئی نہیں, لیکن ایک بات ہے. عبداللہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے, توجہ ہے نا, عبداللہ ہاتھ, آپ سدا سلامت رہیں, عبداللہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی کیا مسئلہ ہے؟ کب میں نے محمد سے وعدہ کیا ہے جب تک وہ نہیں کہیں گے میں تلوار نہیں اٹھاتا. زندہ باد بھائی علی کے شیعہ, ہاتھ اٹھانا جس کو جملے سننے کی توفیق اللہ نے دی ہے. جب تک رسول نہیں کہیں گے میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. تو کہ یا علی جو ابھی جنگ لڑ کے آ رہے ہیں, کہ رسول کے امر سے, کیونکہ میں اور نبی انا و علی من نور واحد ہیں, لیکن ہمارا عہد ہے محمد کہیں گے تو ذوالفقار چلے گی, علی خود سے نہیں چلائے گا. کہ تو پھر کہ ایسا کرو, اگر تم چاہتے ہو کہ قصر ذہب کے 50,000 جنوں سے علی لڑے تو جاؤ, جا کر محمد مصطفیٰ سے اجازت لے کے آؤ. عبداللہ سر کو جھکا کے مایوسی سے کہتا ہے کیسے؟ سینکڑوں میلوں کا سفر, کہاں قصر الذہب کی منزل, کہاں مدینہ منورہ. علی نے فرمایا گھبرا نہیں, یہ بتا محمد کی زیارت کا شوق ہے؟ زندہ باد علی کے شیعہ, ہاتھ اٹھانا بھائی, کہ یہ بتا محمد کی زیارت کا شوق ہے؟ کہ کیوں نہیں یا علی؟ کہ اچھا چلاؤ پھر بیٹھو. یہ سامنے بیٹھا, کہ کاغذ قلم لے آؤ. یہ کاغذ قلم لے آیا. علی مولا نے خط لکھنا شروع کیا. جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے خصوصی داد لینے لگا. مولا علی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا محمد ابن عبداللہ, یا رسول اللہ, یا ابن الام, یا رسول اللہ مبارک ہو. میں ہمیشہ کی طرح فتح یاب ہو کر نخیلہ کے میدان سے بھی ویسے لوٹ رہا ہوں جیسے بدر, احد, خندق, زندہ باد, خیبر سے لوٹا تھا. یا رسول اللہ رستے میں کچھ لوگوں کا گروہ ملا ہے, جانتے آپ مجھ سے بہتر ہیں, لیکن میں ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو خط لکھ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو قصر الذہب کے 50,000 جنات جو ہیں, جو باغی ہیں, جنہوں نے قبضہ کیا ہے, جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے, کیا میں ان سے جا کر لڑوں؟ نیچے لکھا والسلام آپ کا پیارا علی. یار جنہوں نے لفظ خریدنے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے بھائی. والسلام آپ کا پیارا علی. خط دیا. عبداللہ خط دیکھنا, عزت محمد لوگوں نے سمجھی نہیں. عبداللہ نے خط رکھنے لگا کمر بند کے اندر. علی مولا نے فرمایا خبردار, خط امامے میں رکھو, محمد کا خط ہے. امامے میں خط رکھا. کہ یا علی اب جاؤں کیسے؟ کہ آنکھیں بند کر. عبداللہ کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کی, اب جو آنکھیں کھولی تو مدینے میں محمد کی آواز آ رہی تھی, ام سلمہ دروازہ کھولو, علی کا قاصد آ گئے. ہاتھ اٹھا لینا, خیرات مانگ لینا امیر کائنات سے, مل کے بولو حیدری. آپ جی یا دروازہ کھولو, علی کا قاصد آ گیا. جن بندوں کے ہاتھ ابھی ایسے بندھے ہیں نا, اگلے جملے پہ جو بندہ ہاتھ باندھ کے رہ گیا وہ بڑا ہی امیر بندہ ہوگا. کہ رسول اکرم نے خط دیکھا, خط پڑھ کے کہا واہ یا علی کیا کہنے. عبداللہ کہتا ہے مصطفیٰ نے اسی صفحے کو پلٹایا, دوسری طرف لکھنا شروع کیا خیر مبارک میرے علی, فتح تو تیرا ہی مقدر ہے, جو تیرا نام لے اس کی بھی فتح, جو تیرا چاہنے والا ہو اس کی بھی فتح, کیونکہ فتح لشکر یا علی. یا علی آپ نے لکھا ہے کیا میں 50,000 جنات سے لڑوں؟ تو لڑے. یا علی آپ لڑے. عبداللہ کہتا ہے رسول نے خط بند کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ واپس کیسے جاؤں؟ کہا جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جاؤ. کہا میں نے آنکھیں بند کی, رسول نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا, اب جو میری آنکھیں کھلی تو سامنے علی کا خیمہ تھا, اور علی اپنے لشکریوں سے کہہ رہے تھے اٹھو 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 اٹھو, اور اٹھ کر عبداللہ کا استقبال کرو. علی
سے لڑائی کا نام سنانا. کئی بندوں کے حلق میں جیم اٹک گئی, کئیوں کے سینے میں نون اٹک گئی. بندے کہتے یا علی ہم اور جنوں سے جنگ کریں گے. علی فرماتے میں نے آج تک تمہیں انسانوں سے لڑنے کی زحمت نہیں دی, میں تمہیں جنوں سے لڑنے کی زحمت کیسے دوں گا. صرف 7 بندے 6 بندے اپنے ساتھ گواہ کے طور پہ لے کے جا رہا ہوں. کون کون سے بندے ساتھ لیے؟ خالد بن ولید کو ساتھ لیا, زبیر ابن العوام کو ساتھ لیا, سعد ابن عبادہ کو ساتھ لیا. ان تینوں کو ساتھ علی نے لیا. 3 نوکر اپنے ساتھ لیے, عمار یاسر کو ساتھ لیا, مقداد کو ساتھ لیا, ابو ذر کو ساتھ لیا. تینوں کو ساتھ لے کر 3 گواہ محمد کے صحابہ میں سے لے کر مولا علی قصر الذہب کی طرف چلے, اور جاتے جاتے مدینے کی طرف روک کر کے کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا طٰہٰ و یاسین و یا مزمل یا مدثر یا رحمت للعالمین. کا تھوڑا آگے آ کر مولا علی نے ایک دائرہ بنایا. اس دائرے کے اندر خالد کو, زبیر کو اور سعد ابن عبادہ کو اسی دائرے کے اندر بٹھایا. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں کائنات کی قیمت کا. جس بندے نے ماں کی جھولی سے علی ولی اللہ پڑھا ہے وہ جملہ نہ سمجھ سکے. میرا منبر پہ آنے کا مقصد ختم. دائرہ بنا کر زبیر, خالد اور سعد کو علی مولا نے کہا تم اس دائرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھو, چونکہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ہاتھ اٹھا لینا, خیرات مانگ لینا. تم قرآن پڑھو چونکہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. عمار, مقداد, ابو ذر, تم تینوں میرے ساتھ آؤ. یہ تینوں مولا علی کے ساتھ چلے. کہا ہم دیکھ رہے تھے. عمار فرماتے قصر الذہب سے شعلے نکلنا شروع ہوئے, کہیں سے پتھروں کی بارش ہوئی, کہیں سے آگ کی بارش ہوئی. علی مولا نے ذوالفقار ہاتھ میں لی اور ہمیں کہا مجھے تم تینوں کی وفاداری پر شک کوئی نہیں, لیکن یاد رکھو میں جنگ کروں گا. تم کھڑے ہو کے دیکھو گے تمہارا پیر لڑتا کیسے ہے جنوں کے ساتھ. چونکہ آج تک تم نے بدر, احد, خندق, خیبر دیکھی, لیکن جنوں سے لڑتے مجھے نہیں دیکھا. عمار کہتا ہے ہم ایک جگہ پہ رک گئے. علی آگے بڑھ رہے تھے, جس کو ابھی پیچھے والی آیت یاد ہے. عمار کہتا ہے علی ایک ایک قدم اٹھاتے تھے اور جنوں کو کہتے جاتے تھے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. عمار کہتا ہے پورے میدان میں صرف ایک آواز آ رہی تھی وَلَقَدْ ضَرَبَ ذُوالْفِقَارٍ سَن سن سن. ایک آواز آ رہی تھی ذوالفقار چلنے کی. 50,000 جن کٹ کٹ کے گرتے تھے. ایک دفعہ مدینے سے آواز آئی یا علی, میں محمد چھت پہ کھڑا ہو کے حسن و حسین و زہرا کو ساتھ لے کر تیری جنگ دیکھ رہا ہوں. وہ پیچھے اژدہا آ گیا ہے جو 50,000 جنوں کا سردار ہے, اسے قتل کر. مولا علی نے مڑ کے دیکھا, ادھر اژدہا تھا. توجہ ہے, جس نے میرے پونے گھنٹے کی محنت غارت نہیں کی وہ بندہ دیکھے. ابھی تک جو ذوالفقار سے لڑ رہا تھا نا, اس نے ذوالفقار نیام میں رکھی. ہائے 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 ہائے, بڑا امیر ہے وہ بندہ جو جملہ میں رکھا جائے بھائی. کا ذوالفقار نیام میں رکھ کر علی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یہ اژدہا ہے 50,000 جنوں کا سردار. یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں, اژدہا تو میں چولہے سے چیرتا آیا. آپ صدا سلام. جس علی کے ہاتھ میں ذوالفقار چلی وہ علی مرتضیٰ. جس نے اپنی مشیت سے نہیں چلائی وہ علی زین العابدین. یہ تو علی کی اپنی مرضی ہے. ذوالفقار چلائے تو چلائے, ہاتھ بندھوائے تو بندھوائے. ابن منذر مدائنی میرے مولا سجاد کا وہ صحابی ہے جو مولا سجاد کی آنکھوں سے گرنے والے لہو کا سب سے زیادہ گواہ. یہ رو رو کے پوچھتا تھا مولا اتنا کیوں روتا, کہ 2 جگہوں کی بے وفائی پر
کہ مولا وہ کون سی جگہ کہ سب سے بڑے بے وفا ہیں کوفہ والے، اس کے بعد سب سے بڑے ظالم ہیں شام والے، کہ مولا شام دوسرے نمبر پر ہے تو روتا شام کو ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ مولا کوفہ والے کیسے بے وفا ہیں، کہ اس لیے کہ شام والوں کو پتہ نہیں تھا کہ زینب کون ہے، کوفہ والوں کو پتا تھا۔ بے غیرت پہچان پہچان کے پتھر مارتے تھے، بدلے لو علی کی بیٹیاں آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، آپ کے میرے مولا سجاد ایک فکرہ کہتے تھے جو آپ علماء و ذاکرین سے سنتے ہیں، الشام الشام الشام، پھر خون روتے تھے۔ ایک فکرہ ہے جو بڑا کم پڑھا جاتا ہے، امام فرماتے تھے الامان من الشام، میں شام سے امان مانگتا ہوں۔ ابن منذر نے پوچھا مولا یہ شام سے امان کیوں مانگتے؟ کہ ابن منذر اس لیے کہ شام میں ہم پر 6 ظلم ایسے ہوئے ہیں جو کائنات میں کسی پہ بھی ہوں تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ کہ مولا وہ 6 ظلم کیا اتنے وزنی ہیں؟ کیا تلواروں سے مارا گیا؟ کہ نہیں، تلواروں کے وار سے زیادہ وزنی ہیں وہ 6 ظلم۔ کہ مولا اگر اجازت ہو تو مجھے بتائیے۔ کہ ابن منذر ایسے نہیں، میرے سامنے ایسے بیٹھ جیسے نمازی تشبت میں بیٹھتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کر اپنی آستینوں کو الٹ۔ ابن منذر کہتا ہے میں بیٹھ گیا، میرے مولا سجاد نے خاک مدینہ سے ایک مٹھی بھر کے میرے سر میں ڈالی۔ کہ شام سننے سے پہلے ضروری ہے اپنی حالت ایسے بنا جیسے عزادار کی ہوتی ہے، کوشش کرنا کسی کی آستینیں بند ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کھول لینا، چونکہ میں تمہیں کم از کم وہ 6 ظلم سنانے لگا ہوں جو میرے مولا سجاد نے سنانے کی اجازت دی ہے۔ کہ ابن منذر پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن منذر آیت پڑھ کے بیٹھا، امام سجاد نے کہا ابن منذر سب سے پہلا ظلم ہم پر شام میں یہ ہوا تھا کہ جب میرے باقر و سکینہ مجھ سے دور دور چل رہے ہوتے تھے نا تو شمر 70 نیزے برداروں کا دستہ لے کر آتا تھا، کبھی سکینہ کے پہلو میں نیزے مارتا تھا، کبھی میرے بیٹے باقر کو نیزے مارتا تھا، اور نیزے مار مار کے کہتا تھا اپنے باپ کے ساتھ چلو تاکہ پھپھیوں کے کھلے سر دیکھ سکو، اپنا باپ کا سر نیزے پہ دیکھ سکو۔ کہ ابن منذر دوسرا مصائب یہ تھا جب میرے بچے کہتے تھے نا بھوک لگی ہے تو یہ صدقے کی کھجوریں پھینکتے تھے اور میں خون رو کے کہتا تھا ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ ابن منذر کہتا ہے مولا میری حالت بڑی غیر ہو رہی ہے۔ سجاد مولا فرماتے ہیں ابھی تو میں نے مصائب پڑھا ہی نہیں۔ ابن منذر تیسری مصیبت وہ تھی جب شام کے یہودیوں کے محلے میں میری پھپھیاں ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے کھڑی تھی۔ سب سے بڑی سجاد کی مصیبت یہی تھی، یہودی عورتوں کے سروں پہ چادریں تھی، میری پھپھیوں کے سروں پر چادریں نہ تھی۔ ابن منذر چوتھی مصیبت یہ تھی کہ جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی وہاں پورا پورا دن میری مائیں اور پھپھیاں ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے کھڑی رہتی اور بے غیرت ہنس ہنس کے کہتے تھے آؤ جس نے غلام خریدنے ہو ماتم کرو بھائی جس کا سینہ نہیں دکھتا۔ کہ ابن منذر پانچویں مصیبت یہ تھی ہمیں وہ قید خانہ ملا جہاں نہ روشنی آتی تھی نہ کوئی اور سلسلہ تھا۔ کہ مولا چھٹی مصیبت، ابن منذر کہتے ہیں چھٹی مصیبت، امام سجاد فرماتے ہیں ابن منذر چھٹی مصیبت پہ صرف میں ہی نہیں مرا، میری پھپھیاں شام کے بازار میں مرنے سے پہلے مر گئی۔ کہ مولا وہ مصیبت کون سی تھی؟ کہ ایک نیزے پہ حسین کا سر، ایک نیزے پہ عباس کا سر، گھوڑے سوار تماشے کرتے ہوئے میری پھپھیوں کے پاس آ کے کہتے اب بلا عباس کو، اب بلا حسین، ماتم 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 سارے ماتم کرو، اب بلا غازی کو، اب بلا حسین کو۔ مجھے ممبر حسین کی قسم عباس مولا کا عالم ہے، میں فکرہ غلط پڑھوں غازی اگلا فکرہ پڑھنے کی توفیق ہی نہ دے۔ کہ پھر ایک نیزے پہ اکبر کا سر، ایک نیزے پہ قاسم کا سر لے کے وہاں آتے جہاں سکینہ و فاطمہ کبرا ہوتی، وہاں آ کے نیزوں سے تماشے کرتے۔ ماتمی اگلا جملہ سنے دوسرے بندے کو چھٹی۔ کہ پھر چاروں سروں کو نیزوں سے اتار کر شام کے
لمان لمان لمان. سر کا ماتم کر لینا بھائی. میں اس بی بی کا جملہ پڑھنے لگا ہوں جس کو اللہ جانے کبھی شمر نے مارا, کبھی خولی نے مارا, کبھی سنان نے مارا. ابن منذر کہتا ہے مولا کیا یہ 6 مصائب سب سے بڑے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ 6 مصائب قیامت کے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا مصائب ہے اس کو سن کر ابن منذر ماتم واجب ہو جاتا ہے. کہا مولا وہ مصائب کون سا ہے؟ کیا 28 رجب مدینے سے نکلنا؟ کیا بابا حسین کی 13 ضربے؟ سجاد مولا مسند سے کھڑے ہوئے گریبان کو چاک کیا تیرے میرے امام نے اور ماتم کر کے کہتے ہیں 28 رجب کو سجاد نکلتے ہی مر گیا تھا, لیکن یہ سب سے بڑا مصائب نہیں تھا. میرے غازی کے بازو کٹے, لیکن سب سے بڑا مصائب نہیں تھا. میرے بابا پہ ضربیں چلی, سب سے بڑا مصائب نہیں تھا. میرے پھپھیوں کے سروں کا خون ان کے چہروں پر آ گیا, لیکن یہ سب سے بڑا مصائب نہیں تھا. کہا مولا سب سے بڑا مصائب کون سا تھا؟ کہا شام کے دربار میں 700 حرامزادے شراب پی رہے تھے. ایک کتے کے بچے نے شراب کا جام اٹھا کے کہا اوہ یزید میرے گھر میں نوکرانی نہیں, یہ حسین کی 4 سال کی سکینہ مجھے کنیزی. پیغام دیا ہے, سجاد کی زنجیر نے پیغام دیا ہے, اسلام سے کہنا ابو طالب کو دعا دے. یہ تھے سرکار علامہ حافظ محمد علی ملک صاحب. روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو کہ مالک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بالخصوص میری بیٹی مدحت زہرا 5 سال کی ہے, علیل ہے, بیمار ہے. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں مالک اسے شفائی کو عطا فرمائے. حاضرین میں جو نیک شرعی حاجات لے کے آئے ہو, حسین کی کریمہ ماں نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس پورا شب دور میں ماں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کے مالک محافظت فرمائے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے مالک ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں تاجیل. اتنی بلند صلوات پڑھو کہ دعائیں مستجاب ہو جائیں. اب آپ کے سامنے بحر المصائب ذاکر اہل بیت چنیدہ بزم تطہیر جناب علی عباس کربلائی صاحب آپ موجیاں والا فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے. صلوات پڑھ لیں سارے مل کے بلند آواز سے.